الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کی طرف ہم سبوں کو متوجہ فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا ہے، یعنی اے ایمان والو، یا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اسی انداز سے اور انہی الفاظ سے ہم کو خطاب کرتے ہیں. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ہمیں پکارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شفقت والا، بہت ہی محبت والا اور بہت ہی پیار بڑا خطاب ہے. خطاب کرنے کے، سمبودنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو اس کا نام لے کر کے پکارا جائے کہ وہ فلاں ہے. خطاب کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا خطاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، جس کو سمبودن کیا جا رہا ہے، خطاب کرنے والے کا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کر کے اس کو خطاب کیا جائے، اس کو پکارا جائے. مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو پکارے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹے کا نام لے کر کے اس کو بلائے کہ او سلیم، او سلیمان، اس طرح سے اس کا نام لے کر کے اس کو پکارے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یوں کہے او میرے بیٹے، او دکرا، اس طریقے سے اس کو جو ہے خطاب کرے اور اس کو پکارے. ظاہر بات ہے یہ بیٹے کہہ کر کے پکارنے میں جو شفقت ہے اور جس محبت کا اور جس پیار کا اظہار ہے، اس کا نام لے کر پکارنے میں وہ بات نہیں ہے. نام لے کر پکارا جائے، اس کے مقابلے میں وہ بیٹا کہہ کر کے اس کو پکارے تو اس سے باپ کی شفقت کا، باپ کی محبت کا اور باپ کے پیار کا اظہار ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اپنے ایمان والے بندوں کو پکارا ہے اور اس میں اپنے شفقت کا اظہار کیا ہے. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ وہ بندو، او لوگو،
اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے لوگوں، اے وہ لوگوں جو میرے اوپر یقین رکھتے ہو، میرے اوپر ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر اس طرح خطاب کر کے ہمیں پکارا ہے، اور اس طرح خطاب کر کے پکارنے میں ایک طرف تو اپنی شفقت اور محبت کا اظہار ہے کہ اس طرح پکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، ہمارے ساتھ اپنے پیار اور اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس طرح پکار کر کے کہ آگے جو میں بات تم سے کہہ رہا ہوں، یہ آگے میں جس چیز کا تم کو حکم دے رہا ہوں، وہ بڑا ہمدردانہ حکم ہے، وہ شفقت والا حکم ہے، وہ بات میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں اور وہ حکم میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس پر عمل کرو تو اس سے تمہیں خیر ملے، اس سے تمہیں اچھائی ملے، اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے لیے ہمدردی ہے، تمہارے لیے خیر خواہی ہے۔ اس طرح پکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی بات کے متعلق ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آگے جو تمہیں بات کہنے جا رہا ہوں یہ بڑی خیر خواہی کی تمہارے لیے بات ہے، بڑی ہمدردی کی تمہارے لیے بات ہے، اس بات کے اوپر عمل کرو گے دنیا آخرت کی بھلائیاں تمہیں ملیں گی۔ تو اس آیت میں اسی انداز کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے میرے ایمان والے بندو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، نارن آگ سے، کیسی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن، یعنی اس آگ کو جس چیز کے ذریعے سے جلایا جائے گا، جس چیز کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، لکڑیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر میں آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جب پتھر جلتے ہیں اور انسان جلیں گے تو وہ آگ بجھے گی نہیں، وہ آگ جلتی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ بھڑکتی رہے گی۔ ایسی آگ میں جانے سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت مزاج ہے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم نہیں رکھا ہوا ہے، وہ بڑے سخت مزاج ہے، بڑے سنگ دل ہے، سخت دل والے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اوپر مقرر کر رکھا ہے، اور ان فرشتوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا انہیں حکم دیتے ہیں کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو وہ پورا کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو اللہ کی طرف سے کہا گیا بس اسی کو کرتے ہیں، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایسے سخت مزاج فرشتے کہ جن سے نافرمانی کا ذرہ برابر شبہ نہیں ہے، ایسے فرشتوں کو ہم نے ایسی آگ کے اوپر مقرر کر رکھا ہے جس آگ کو انسانوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے جلایا جائے گا۔ اگر اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہو کہ وہ اس آگ کے اندر داخل نہ ہو تو اس دنیا کے اندر اس کا سامان کرو اور اس دنیا کے اندر اس کی تیاری کرو۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہو، اس کا سامان اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا اور اس دنیاوی زندگی کے اندر کرنا پڑے گا، تو ایسی خطرناک آگ سے آخرت کے اندر بچو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اپنی اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا یعنی خود اپنی زندگی کے اندر دین کے اوپر عمل کر لیا، خود کے اعتبار سے دیندار ہو گئے، خود کے اعتبار سے نمازیں پڑھ لی، خود کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر لیا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو، بات اس سے پوری نہیں ہو جاتی، ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہو جاتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گھر والے بھی، تمہارے بال بچے بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر کے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچیں، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں ان کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے، تمہیں ان کی نگرانی اس انداز سے کرنی ہے کہ آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم کے مستحق نہ بنے اور اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں انہیں جہنم میں نہ ڈالے۔ اس کی ذمہ داری اس دنیا کے اندر تمہاری ہے۔ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرو، اپنی اولاد کی نگرانی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ خالی تھوڑا بہت سمجھانے سے کام نہیں چل جائے گا کہ میں تو کہتا ہوں وہ مانتا نہیں ہے، یا میں تو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزارتا ہوں اور وہ جانے اپنا کام جانے، وہ بڑے ہیں، ان کو کتنا کہا جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ یہ کہہ کر کے پلہ چھڑا لیتے ہیں کہ میں تو اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اس کو کہتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہے، بچے مانتے نہیں ہیں، ماحول میں پھنس کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہیں۔ اتنا کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھٹکارا نہیں ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت سمجھانے سے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ذمہ داری سے سبک دوشی نہیں ہو جائے گی۔ حضرات علماء، حضرات مفسرین اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اس آیت کے اندر ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف کس انداز میں متوجہ کیا ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ آگ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، مراد جہنم ہے، مگر جہنم کے بہت سارے نام ہیں، جہنم بھی اس کا نام ہے، سعیر بھی اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جہنم کے بہت سارے نام ہیں، مگر ان سب ناموں کو چھوڑ کر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کا لفظ جہنم کے لیے استعمال کیا، اور نار کے معنی اور نار کا ترجمہ اردو کے اندر آگ ہوتا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا جہنم سے بچاؤ، اللہ نے یوں نہیں کہا سعیر سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ یا آپ کی چھوٹی سی بچی جو زمین پر اپنے پاؤں گھسٹ کر کے چلتی ہے اور وہ کہیں دور پر آگ جل رہی ہے، اس کی روشنی اور چمک کو دیکھ کر کے وہ آگ کی طرف آگے بڑھے اور پاؤں گھسٹتے گھسٹتے آگ کے قریب پہنچ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ یا بچی آگ کی طرف جا رہی ہے، تو کیا آپ اس وقت اس کو نصیحت کریں گے اور آگ کی خطرناکی اس کو سمجھائیں گے؟ یوں کہیں گے کہ بیٹا اس آگ کے پاس مت جانا، وہ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں جلا دے گی، اس میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا ہاتھ جل جائے گا، اس لیے اس آگ کے پاس مت جانا۔ آپ کی نصیحت کے باوجود بھی وہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ جا رہا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے تو اس کو کہہ دیا، میں نے تو اس کو نصیحت کر دی، آگ کی خطرناکی اس کو سمجھا دی اور آگ کا انجام اس کو بتلا دیا، اب وہ نہیں مانتا تو میں کیا کروں؟ کوئی باپ جو حقیقت میں اس بچے کی ماں ہے، جو حقیقت میں اس بچے کا باپ ہے، کبھی اتنے کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ آگ کے قریب پہنچ گیا اور آگ میں گرنے والا ہے، اپنے سے بنتی پوری کوشش کر لے گا، آگ میں کودنا پڑے تو کود جائے گا، مگر اپنے بچے کو اس آگ سے بچائے گا۔ کبھی اس کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ یوں ہی بچے کو آگ کے اندر جلتا چھوڑ دے یا یوں ہی بچے کو چھوڑ دے کہ وہ آگ کے اندر کود اور گر جائے، بھرپور کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، مگر اپنے بچے کو بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری پوری ذمہ داری ہے کہ تمہاری اولاد جہنم کی آگ سے بچے۔ اپنے سے بنتی پوری کوشش کرو اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، تب تم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گے۔ خالی نصیحت کر لینا یا خالی دو چار بات کہہ لینا یا موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی پوری دیکھ بھال کرو، اپنی اولاد کی پوری نگہبانی کرو اور اس بات کی پوری کوشش کرو کہ تمہاری اولاد دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اگر تمہاری نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، تمہاری غفلت کی وجہ سے، تمہارے اولاد کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے
اگر اولاد بے راہ رنگ ہو گئی، اگر اولاد بددین بن گئی اور اس نے خدا کی بغاوت کے ساتھ اور خدا کی سرکشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، جہاں آخرت میں تمہاری اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تمہارا بھی گریبان پکڑے گا اور تمہیں بھی جہنم میں ڈالے گا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اور تمہارے اپنے اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری اولاد بے راہ رو ہو گئی اور آج جہنم کا مستحق بنی۔ تمہاری نمازیں تمہیں چھڑا نہیں پائے گی، تمہاری دینداری تمہیں چھڑا نہیں پائے گی، اور تمہارا اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ نجات نہیں دلا پائے گا اگر تمہاری غفلت اور تمہاری جو ہے بے پرواہی کی وجہ سے تمہاری اولاد بددین ہوئی اور تمہاری اولاد جہنم کے مستحق بنی۔ یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کرو، اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے اولاد کی دیکھ بھال کرو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر گامزن کرو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آدمی کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب الا کہہ کر کے کوئی بات کو شروع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں آگے کی بات توجہ کے ساتھ سنو، آگے کی بات کو اپنے دل و دماغ کے اوپر لو، آگے کی بات کی اہمیت اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنا، ایسا متوجہ کرنے کے لیے الا کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پہلے الا کا لفظ استعمال کیا کہ الا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، لوگوں میری بات کو اچھی طرح سے سن لو اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اور اس ذمہ داری کی طرف اپنے آپ کو پورے طور پر متوجہ کرو۔ کیا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک کے ذمے کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ گاؤں کا بڑا ہے پورا گاؤں اس کی ماتحتی کے اندر ہے، اگر وہ گھر کا بڑا ہے تو پورے گھر کے افراد کا وہ ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے ذمے کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے۔ تم اپنے گھر کے بڑے ہو تو گھر کے سارے لوگوں کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ کیا ذمہ داری؟ وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، دینداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ کوئی غلط کام کیوں نہیں کرتے، اس سے روک ٹوک کرنا، یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ان کے سر کے اوپر ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق، اپنے ان ماتحتوں کے متعلق، تمہاری ذمہ داری کے نیچے جو لوگ آتے ہیں ان سب کے متعلق روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تمہارے ماتحتوں کے متعلق، تمہارے بال بچے ہیں، تم گھر کے بڑے ہو تو تمہارے گھر کی عورتوں کے متعلق، تمہارے گھر کے مردوں کے متعلق جس کے ذمہ دار تم تھے، جن کی ذمہ داریاں تمہارے سروں کے اوپر تھی، اگر وہ بے راہ رو تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں ان کی ذمہ داری دی تھی، تم نے کیوں ان کی دینداری کا خیال نہیں کیا، تم نے کیوں ان کی دینی تربیت نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر ان کو گامزن کیوں نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، تمہاری اولاد بے راہ رب ہوئی ہے اور اپنی بے راہ ربی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم کی مستحق ہوئی ہے، تو وہ تو جہنم میں جائے گی، تمہیں بھی کھینچ کر کے جہنم کے اندر تمہاری اولاد لے جائے گی۔ اس وقت تمہاری نمازیں، تمہارا دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تم کو نجات نہیں دلائے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے طور پر دینداری کی زندگی گزار کر اپنی نجات کی تو فکر کی، لیکن تمہارے ماتحت میں 10 لوگ تھے، تمہارے ماتحت میں 5 لوگ تھے، 15 لوگ تھے، 20 لوگ تھے، ان کی نجات کی تم نے فکر نہیں کی۔ تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ سارا جتھا تمہاری ماتحتوں کا یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، تو تمہیں بھی جہنم کے اندر ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ ہماری اولاد دین کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی نگرانی کرنا، اس کی نگہبانی کرنا
اور ایسے انداز سے اولاد کو بڑا کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ برائی کے راستے پر جا رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، وہ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے روک ٹوک کرنا اور ہمارے بس میں جتنا ہے اتنی کوشش کر کے ان غلط کاموں سے ان کو روکنا اور ٹوکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری میں ذرہ برابر کمی کوتاہی برتیں گے اور ہماری تھوڑی سی بھی غفلت ان کو بدیوں کی طرف لے جا رہی ہے، ان کو غلط کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ نسلوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کے ساتھ زندگی گزار کر کے جائیں، لیکن ہمارے بعد ہماری اولاد، ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دینداری کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بات اس سے پوری نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے بعد ہماری نسلیں، ہماری اولاد یہ بے راہ رو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمارا مواخذہ کرے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اس خوبی کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اس خصوصیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ حضرات انبیاء اپنے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل پیرا رکھتے تھے، اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ ہماری اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعدار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیندار رہے۔ ایسے انبیاء کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، چنانچہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، جو بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ایسا ہے کہ اس میں نبیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے نبی بنے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر آگے ان کے اولاد کے اندر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر حضرت اسحاق، اور آگے اولاد کے اندر نبیوں کا سلسلہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی نبی بنایا اور آگے ایک لمبے سلسلہ تک ان کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پیدا فرماتے رہے۔ یعنی یہ خاندان نبوت تھا، نبیوں کا خاندان تھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو جمع کیا سب کو، اس میں حضرت یعقوب بھی ہے۔ حضرت یعقوب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں تم کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے یا کفر و شرک کے اندر اور غلط کاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسلام نہ چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کچھ ہو جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو، اور وہ اولاد کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، ایسی اولاد کے لیے بھی انبیاء دنیا سے جاتے ہوئے فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کا ماحول ایسا ہے کہ بلبلا اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اچھے سے اچھے دیندار گھرانے کے بچے بھی اس ماحول میں پھنس کر کے اللہ کے باغی اور سرکش بن جاتے ہیں اور غلط طریقوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو ذمہ داری دی کہ اپنے ماتحتوں کو سنبھالو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کے ماحول میں پھنس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مکر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ جائے اور جو ہے گمراہ بندہ بن جائے۔ اور آج کل یہ بات ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اولاد کس راستے پر جا رہی ہے۔ روز مرہ کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس سے جو ہے ہمارے دل جو ہے شدید طور پر زخمی ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو باغی بنا دیتے ہیں، اللہ کے رسول سے ان کو باغی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہماری اولاد بے راہ رو ہوتی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے پرواہی کی وجہ سے
ان کی جو دینی تربیت ہمیں کرنی چاہیے وہ تربیت ہم نہیں کرتے، جو روک ٹوک ان کی غلط کاریوں پر ہمیں کرنی چاہیے وہ روک ٹوک ہم نہیں کرتے، اور نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت بھی اس پر ہمارا گریبان پکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، نماز پڑھوانا تمہاری ذمہ داری ہے گھر والوں سے۔ اور یہ نماز کا لفظ تو اس لیے استعمال کیا کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، مراد پورا دین ہے، یعنی دین پر اپنے گھر والوں کو چلانا اور دینی زندگی اپنے گھر والوں کو دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہیے، اپنے گھر والوں کو دینداری کے لیے کہیے، اور اپنے گھر والوں کو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنائیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہے۔ گویا ایک قرآن کریم بتلاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری تابعدار بنے گی، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی، تمہاری باتوں کو تمہاری اولاد اس وقت مانے گی جبکہ تم خود بھی دین کے اوپر عمل کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرو گے۔ یعنی گھروں کا ماحول تمہیں دیندار بنانا پڑے گا۔ اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہو تو خود تمہیں دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا اور اپنے گھروں کا ماحول دینداری کا بنانا پڑے گا۔ اگر ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہے، اور پھر ہم یہ کہیں اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد جو ہے با نماز ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود دین کے اوپر جمے رہو، خود اپنے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا کرو، اپنی اولاد کو دینداری کا ماحول فراہم کرو، تو یہ بھی دینداری کے رنگ میں رنگیں گے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، مختصر یہ ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم اور اولاد کی دینی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہماری ذمہ داری ہے، اور آج اس ذمہ داری کے اندر ہماری طرف سے نہایت کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اولاد کی جیسی دینی تربیت کرنی چاہیے اور دین سے متعلق ان کی جیسی نگہداشت رکھنی چاہیے اور جیسی ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، ہماری نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ دشمن ہماری نسلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ شکار کر لیتا ہے اور ان کو بے دینی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دل و دماغ کے اوپر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے دینداری کا ماحول بنائیں اور اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں اور ان کی دینی تربیت کا ہم انتظام کریں اور دین کے اعتبار سے ان کی تربیت کریں، دیندار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس ذمہ داری میں ہماری طرف سے جو کوتاہی برتی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما کر آئندہ اس ذمہ داری کو اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔